الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبی۔ سامعین گرامی، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اللہ رب العزت کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل فرمائیں ہمارا ان کے اوپر بھی ایمان ہے، اور آگے چل کے فرمایا والقدر خیرہ، یعنی جو بھی کام ہوتا ہے اچھا یا برا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ سارا اللہ رب العزت کا قانون ہے، ہمارا تمام کے اوپر ایمان ہے۔ والبعث بعد الموت، اور فوت ہو جانے کے بعد زندہ اٹھانے پر بھی ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم نے دنیا سے جانا ہے اور پھر دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کلام اس کے اوپر شاہد ہے، اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تیسرا سپارہ سورہ بقرہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر۔ کون گزرا؟ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام، آپ ایک بستی سے گزرے، اللہ رب العزت اس کو بیان فرما رہا ہے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گری پڑی تھی بستی، دیواریں مکانات سارے منہدم ہو چکے تھے۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ کے نبی نے تعجب فرمایا، عرض کی یا اللہ تو ان کو بھی زندہ کرے گا حالانکہ انہیں تو موت آ چکی ہے۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه، تو اللہ نے انہیں موت دیے رکھا 100 سال، پھر ان کو زندہ کیا۔ سامعین گرامی، یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، مالک کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فوت ہو جانے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی فرمائے گا۔ جو بندہ دنیا سے جاتا ہے، پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ دنیا سے گیا، دنیا سے جانے کے بعد پھر دوبارہ اسے زندگی عطا ہونی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام آپ گزرے بستی سے، آپ کے پاس اپنا گدھا تھا اور وہ بستی ویران ہو چکی تھی۔ ویران کیسے ہوئی؟ بستی کے لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی۔ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو پھر اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہم سے پہلے جتنی قومیں تباہ ہوئیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ انہوں نے جب نافرمانی کی، گناہ کیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا، جس نے بیت المقدس کے اوپر سخت حملہ کیا، قبضہ کیا، اور اس کی اتنی زیادہ فوج تھی کہ 6 لاکھ بندے صرف اس کی فوج کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ 6 لاکھ بندوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور ہر جھنڈے کے نیچے کتنے کتنے ہزار فوجی موجود تھے۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا، ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو غلام بنا لیا، اور ایک کو جو ذلت کے ساتھ رکھا، اور ایک کو قیدی بنا دیا۔ اور قیدیوں میں حضرت عزیر اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت بچپن کی عمر میں تھے۔ بہت عرصے بعد جب ان کی قید سے آزاد ہوئے تو عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے قریب سے گزرے، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان موجود نہیں ہے، بستی ساری تباہ ہے، اور سارے لوگ مر چکے ہیں، پرانی ہو چکی ہے، بالکل کھنڈرات بن چکے ہیں۔ آپ نے تعجب کیا، یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا حالانکہ یہ تو سارے مر چکے ہیں؟ تو انہوں نے رستے کے اندر کچھ کھجوریں لی تھی، انگور لیے تھے، ان کا رس نکال کے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا کہ میں کھاؤں گا، پیوں گا اور زندگی بسر کروں گا، گزارا کروں گا۔ ایک مقام پر پہنچے تو جب پہنچ کر جب یہ تعجب کیا نا کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے کرے گا، آپ کو نیند آئی، آپ سو گئے، اللہ رب العزت نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، روح قبض ہو گئی۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان اور اللہ رب العزت کی یہ کیسی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کی روح کو قبض کر لیا، ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا،
گدھا بھی فوت ہو گیا، اس کی روح کو بھی قبض کر لیا گیا، گدھا بھی مر گیا۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ان کی روح بھی قبض ہو گئی۔ تقریباً صبح کا وقت تھا، جب آپ لیٹے، روح قبض ہو گئی، موت طاری ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت کا یہ قانون تھا، بخت نصر بادشاہ، اس کا بھی وقت اخیر آیا، وہ مر گیا، بنی اسرائیل کی قوم آزاد ہو گئی۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اور اس نے پھر وہاں پہ آبادی شروع کر دی۔ وہ جو علاقہ جو پرانا تھا، جو برباد ہو گیا تھا، جہاں پہ انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس علاقے کو دوبارہ آباد کیا، اور حتیٰ کہ 100 سال کا وقت گزر گیا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کی نظروں سے چھپا دیا، غائب کر دیا۔ آپ کو بھی، آپ کا جو گدھا تھا قریب مرا ہوا، اس کو بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ تھے وہ زمین پر۔ جب 100 سال کا وقت گزرا تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ موت ان کو صبح کے وقت دی، لیکن جب شام کا وقت آیا 100 سال کے بعد، اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ حکم دیا اور ان کی آنکھیں کھلی۔ پورا جسم زندہ نہیں ہوا ابھی، صرف آنکھیں کھلی، آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ جسم تو سارا بے جان پڑا ہوا ہے، جسم میں جان ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اے میرے نبی، میں جب موت دے دیتا ہوں تو زندہ کیسے کرتا ہوں۔ آنکھوں کو جب آپ اللہ رب العزت نے طاقت دی، آنکھیں کھل گئیں، تو آپ اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے باری باری حکم دیا، آپ کے جسم میں حرکت آنا شروع ہو گئی، جسم زندہ ہو گیا۔ اٹھ کر بیٹھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی بتا، کتنی دیر سوئے ہو، کتنی دیر آرام کیا؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تو تھوڑی دیر، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ آرام کیا میں نے، دن پورا سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ، صبح کے وقت سویا ہوں، شام کو اٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، 100 سال گزر گئے، اپنے کھانے کی طرف دیکھا، وہ ویسے کہ ویسا تازے کا تازہ پڑا ہوا تھا، کھانا بھی تازہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اب مزید آگے ذرا اپنے گدھے کی طرف نظر کرو۔ گدھے کی طرف دیکھا تو وہ مردہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب دیکھو میں اس کو زندہ کیسے کرتا ہوں۔ اس کا گوشت اتر چکا تھا، صرف ہڈیاں ہی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے حکم دیا، ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہوا، اور گوشت جب آ گیا، گدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو حیران ہوئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی ہم ایسے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ہم ایسے موت کے بعد زندگی دوبارہ لوٹائیں گے۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام جن کی اولاد بھی تھی، گھر بھی تھا، اپنے علاقے کی طرف، شہر کی طرف چلے، اپنا گھر بھول چکے تھے، 100 سال کا وقت گزر گیا، کیا کیا تبدیل ہو گیا۔ اب شہر میں تلاش کرتے 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 پرانی یادوں کو تازہ کیا، اور جا کر اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت اس دروازے کے قریب بیٹھی تھی، جو آنکھوں سے اندھی ہو چکی تھی، پاؤں سے وہ مفلوج ہو چکی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی، اور آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ وہ بڑھیا بڑی حیران ہوئی اور رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی عزیر میرے آقا تھے، میں ان کی لونڈی تھی، غلامہ تھی، اور ان کو تو 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ دنیا سے ہی چلے گئے ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں عزیر ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی عزیر ہی ہوں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی اللہ کے نبی کی طاقت دیکھیے۔ آج لوگ اللہ کے نبیوں کی طاقت کو نہیں مانتے، ولیوں کی طاقت کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی طاقت دیکھیے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں عزیر جو دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا، عزیر جس کے بارے میں دعا کر دیتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا، اللہ قبول کرتا تھا۔ آپ میرے بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت میری آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے۔ جب میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی تو میں یقین کر جاؤں گی کہ آپ ہی عزیر ہو۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ بندے پر جو بھی مشکل آ جائے، جو مشکل اللہ کی طرف سے آ جائے، بندہ اللہ والوں کے پاس چلا جائے، جا کر اپنا معروضہ، اپنی عرض جا کے پیش کر دے۔ جب وہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جب عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ عزیر علیہ السلام کو دیکھتی ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بڑھیا کہنے لگی کہ مجھے اٹھائیے، میرے پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ وہ جو ٹانگوں سے چل نہیں سکتی تھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی طاقت، وہ کھڑی ہو گئی۔
عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے، بڑی حیران ہے، پریشان ہے۔ سامعین گرامی، آپ نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے اولاد آپ کا بیٹا باہر آیا، اور یہ دنیا کے اندر میرے خیال میں، میری نظر میں تو پہلا واقعہ گزرا ہے کہ بیٹا باپ سے بڑا، بیٹا 118 سال کا ہے اور باپ 40 سال کا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، کیسی اس کی قدرت ہے، کیسی خوبصورت اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ بیٹا کی عمر 118 سال، باپ 40 سال کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ عزیر ہیں، حالانکہ بیٹا بوڑھا ہو چکا، ضعیف ہو چکا ہے، اور آپ 40 سال کا نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ 40 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ایک طرف 120 سال کا بندہ بیٹھا ہو، ایک طرف 40 سال کا بیٹھا ہو، تو ان میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے مان جائیں، عزیر علیہ السلام تو آج سے 100 سال پہلے یہاں سے چلے گئے تھے، وہ تو گم ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں عزیر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہی ہوں۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ مجھے یاد ہے میرا جو باپ تھا اس کے 2 شانوں کے درمیان بال تھے اور وہ ہلال چاند بنا ہوا تھا، ذرا اپنی کمر دکھائیے تو میں اعتبار کر جاؤں گا کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا اور اس نے دیکھا، اور دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہی میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور اللہ نے زندہ کر کے دکھایا۔ سامعین گرامی، ہمارا اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اب جو کوئی بندہ قرآن کے ایک لفظ سے بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے سیدھا خارج ہوتا ہے، اور قرآن اور اللہ کا فرمان اور یہ شریعت مصطفیٰ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ انسان کو موت آنی ہے اور موت کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، زندہ ہو کے مالک کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، اور مالک کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے تو تب ہمارے اعمال سارا کچھ ہمارے سامنے ہوگا۔ سامعین گرامی، آج اللہ رب العزت نے جب ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تو اللہ کو راضی کریں، کیونکہ یا تو بندہ کہے نا کہ مر کے، وہ جو سر سید اس کا عقیدہ یہ تھا، اس نے تفسیر لکھی جس کو آج ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے تفسیر لکھی، قرآن پاک کی اپنی طرف سے تعریف کی، اور اس نے لکھا کہ نعوذ باللہ مرنے کے بعد جو ہے زندہ نہیں ہونا، نہ جنت کا تصور ہے نہ دوزخ کا تصور ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، گواہ اللہ رب العزت کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ نے فرما دیا، اور ہمارا پورے کلام پہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا یا اللہ تو زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہے، تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تجھے یقین نہیں کہ میں مردہ کو زندہ کر لیتا ہوں؟ عرض کی یا اللہ یقین تو ہے، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں، دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے پالو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ آپ نے 4 کو پالا، مانوس کیا، مانوس کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اب ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ، گوشت کا قیمہ کرو، قیمے کو آپس میں مکس کرو، مکس کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان کی جو گردنیں ہیں کاٹ کے اپنے پاس رکھو۔ 4 پرندوں کی گردنیں اپنے پاس رکھ لی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا گوشت مختلف جگہوں پہ رکھ کے آ جاؤ، رکھ کے آ گئے، گردنیں ہاتھ میں، اللہ نے فرمایا ایک ہی گردن پکڑو اور اس کو آواز دو۔ آپ آواز دیتے ہیں تو وہ گوشت اڑتا ہے اور اکٹھا ہو کر پرندہ بن کر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والے بندوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، اور عقل والے بندے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اور یہ قرآن پاک کا بڑا ہی خوبصورت اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر اپنے نبیوں کے جو واقعات ہیں ان کو بیان فرمایا، اور ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اور قرآن پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ ہماری حاضر